بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی گرفتاری اور اسی طرح بہت سے علماء اہل اللہ کا مصائب، پریشانی اور آزمائشوں سے دوچار ہونا، عوام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شخص تو اللہ کا خاص بندہ تھا، اللہ کا قریبی تھا، پھر اس کے اوپر یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں کیوں آئی؟ محترم سامعین، علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب کوئی خاص نعمت دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو بھی جھنجھوڑتے ہیں، اسے اچھی طرح آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے اس خاص نعمت سے نوازتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازنا تھا تو اس سے پہلے ان کو بھی آزمایا۔ ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں، اور وہ اس میں 100% کامیاب ہو گئے۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پیارے ابراہیم، میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ تو امامت ملنے سے پہلے آزمائے گئے۔ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو آزمایا، اتنی آزمائشیں آئی کہ قرآن مجید نے گواہی دی، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر اس قدر آزمائشیں آئی، تنگی آئی، سختی آئی، اور اس طرح ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اس نقطے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ کے خاص بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو اچھی طرح جھنجھوڑا گیا۔ اور یہ بات بھی سچی ہے، کیونکہ ہم نے مٹی کا ایک برتن لینا ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یہ پکا۔ اگر ہم 2 روپے کے برتن کو کچا پکا دیکھتے ہیں اور 3 روپے کے تربوز کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا، تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو اپنا بنانا ہوتا ہے، اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا، چنانچہ آزمایا جاتا ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو انعام ملتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر کسی پر ذرا سی مشقت کے دن آنے لگے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کو یہ کتنی بڑی غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ پیسہ ملنے کو اللہ تعالیٰ کی خوشی سمجھتے ہیں اور پیسے کے کم ہونے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کے راضی ہونے کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہے، حق باتوں پر ڈٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی شریعت کے مطابق ہوگی اللہ رب العزت راضی ہوں گے، اور اگر زندگی شریعت کے خلاف ہوگی تو کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ حق بات، سچ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔